اللہ کی کتاب اور کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ان حضرتوں کے اور ایک بیرسٹر کے درمیان میں ہے۔ جو فرق اللہ کی کتاب اور کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے درمیان میں ہے وہی فرق ان علماء کے اور ڈاکٹرز کے درمیان میں ہے۔ جو فرق اللہ کی کتاب اور کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے درمیان میں ہے وہی فرق ان علماء اور انجینئرز کے درمیان میں ہے۔ مسلمانوں کوئی کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو جائے لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ بر صغیر میں پچھلے 300 سالوں سے بالخصوص ہند و پاک میں ان مدرسوں نے بے پناہ احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، اور ان مدرسوں کو سپورٹ کرنے والا نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی حکمراں ہے، نہ کوئی ادارہ ہے۔ یہ مدرسے غریبوں کے چندے سے چلا کرتے ہیں، عام لوگوں کے چندوں سے چلا کرتے ہیں۔ کوئی بڑی سپورٹ نہیں، کوئی تنظیم نہیں ان کو چلانے والی، لیکن انہوں نے دین بچا رکھا ہے۔ اللہ کا احسان ہے آج جو ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، آج جو ہماری پیشانیوں میں سجدے ہیں، آج جو ہمارے دلوں میں عشق رسول ہے، یہ انہی علماء کا صدقہ ہے، انہی مدارس کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں، ہم دیکھیں جہاں جہاں مدارس کو ختم کیا گیا دین ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ گزشتہ صدی کے ابتدائی دور میں کمیونزم کا انقلاب برپا ہوا تھا، آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ سمرقند، بخارا، تاشقند، ازبیکستان، قزاقستان، ایسٹرن یورپ کے کچھ حصے، بلغاریہ، بلقانیہ، البان، ان ریاستوں میں کمیونزم کا انقلاب نے یہاں اپنا کنٹرول حاصل کیا، مدرسے بند کیے، اسلام ختم ہو گیا۔ مسلمانوں، امام بخاری کی وہ زمین جہاں بیٹھ کر کے آپ نے بخاری شریف لکھی تھی، آج وہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ محدثین کہ جنہوں نے وسط ایشیا میں بیٹھ کر کے دنیا کو فقہ اور حدیث کی تعلیم دی تھی، آج وہاں اسلام کو سمجھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہاں مدرسوں کو ختم کیا گیا، درسگاہوں کو ختم کیا گیا، دین ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ مسلمانوں، جہاں جہاں یہ مدرسے ختم کیے جائیں گے، یہ ادارے ختم کیے جائیں گے، وہاں وہاں دین ختم ہو جائے گا، مومن ختم ہو جائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں، جب تک یہ ادارے قائم رہے، یہ درسگاہیں قائم رہیں، یہ مدرسے قائم رہے، مومن بھی باقی رہیں گے، اسلام بھی زندہ رہے گا۔ کسی بھی مدرسے کو آپ چھوٹا یا کمتر نہ سمجھو، بلکہ ہر ایک مدرسے کو اسلام کی روح اور اسلام کی زندگی تصور کرو۔ تعاون کیجئے ان مدرسوں کا، مدد کیجئے ان مدرسوں کی، اور کوشش کیجئے کہ غریبوں کے بچے ہی نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے بچے بھی دین پڑھیں گے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے مدرسوں میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا وہ آپ کے نہیں بلکہ وہ کہیں دور سے آتے ہیں۔ آپ کے بچے کس لیے علم نہیں پڑھتے؟ کیوں علم دین حاصل نہیں کرتے؟ کیا نظام مصطفیٰ کو باقی رکھنا غریبوں کا کام رہ گیا ہے، سرمایہ داروں کا کام نہیں؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ آج اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک سال میں لاکھوں روپے اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ تعلیم جس سے نظام مصطفیٰ چلتا ہے اس پر خرچ نہیں کرتے۔ یہ مدرسے صدقات کے پیسے سے چلتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے چلا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا نظام مصطفیٰ تمہارا نہیں ہے؟ تم نے نظام مصطفیٰ کو غریبوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کا احسان یہ ہے مسلمانوں، یہ جو تمہاری مسجدوں کی اذانیں ہیں، یہ جو تمہاری نمازیں ہیں، یہ جو تمہاری امامتیں ہیں، یہ جو تمہاری نکاح ہیں، اس لیے باقی ہیں کہ یہ مدرسے علماء پیدا کر رہے ہیں اور علماء دین کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بس اس لیے باقی۔ مسلمانوں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں علماء کی جماعت پر کہ تم نے کیا کام کیا ہے؟ ارے ہم نے یہ کام کیا کہ پچھلے 300 سالوں سے انہی مدرسوں کے ذریعے دین بچا رکھا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا؟ اے مسلمانوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ 4 سال کی عمر بچے کو ہی اسکول میں ڈال دیا،
اب وہ بچہ اسکول میں گیا، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، 20 یا 25 سال کی عمر ہو گئی اس بچے کی، تقریباً 20 سالوں تک آپ کے بچے نے برابر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے چکر لگائے ہیں۔ اگر مسلمانوں اچھی بات ہے، لگانے چاہیے، جانا چاہیے تعلیم حاصل کرنے، دنیا کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اے مسلمانوں انہی 20 سالوں میں سے 24 گھنٹے کے 3 یا 4 گھنٹے ہر روز دین کو دیے ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تمہارا بیٹا جیسے ہی گریجویٹ ہوتا ویسے ہی عالم بھی بن جاتا، داعی بن جاتا، مبلغ بن جاتا، اس طرح سے ایک منسٹر اور ملا کی تقسیم بھی ختم ہو جاتی۔ پہلے کے علماء آفیسر بھی ہوا کرتے تھے، ججز بھی ہوا کرتے تھے، وکلا ہوا کرتے تھے، لیکن اسلام کو پسماندہ کرنے کے لیے یہ تمام سازشیں بعد میں کی گئی ہیں۔ مسلمانوں آج ہمارے یہاں کے حالات ایسے نہیں کہ ہم اپنے یہاں اسکولوں میں دین کو نافذ کر دیں، دین پہنچا دیں، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا سکتا ہے۔ مدرسے میں جا کر کے جگہ جگہ مدرسے ہیں، اب تو بلکہ اللہ نے اتنی آسانیاں مہیا فرما دی کہ انسان چاہے تو اپنے گھر پہ بلا کر کے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوا سکتا ہے۔ مسلمانوں یہ سوچنے کی بات ہے، ایک ٹیم ہونی چاہیے ہر محلے میں جو اس بات کا جائزہ لے کہ کس کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، کس کے بچے پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ، کون سا بچہ کس اسٹیج میں ماہر ہے، کون سا بچہ کس اسٹیج میں ذہن رکھتا ہے، اسی کی طرف اس بچے کو لے جانا چاہیے، کون سا بچہ کس سبجیکٹ میں اچھا ہے اس طرف اس بچے کو لے جانا چاہیے۔ مسلمانوں ایک گریجویٹ لوگوں کی ایک ایسی تنظیم بن جائے جو مدرسوں کی نگرانی کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ، گریجویٹ لوگ اگر مدرسوں کی نگرانی کریں گے تو یہ مدرسے والوں کو دنیا سکھائیں اور مدرسے والے ان کو دین سکھائیں۔ اس طرح سے پورا معاشرہ ہمارا تعلیم یافتہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں باتیں تو بہت دنوں سے کہی جا رہی ہیں، سنتے رہے ہیں لیکن بھلا دیتے ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں مسلمانوں، اس ملک میں بغیر تعلیم کے ہمارا کوئی فیوچر نہیں، ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ لیکن بظاہر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی خاص مستقبل نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ نوکریاں نہیں ملتی، اس لیے کہ اوپر نہیں اٹھتے، اس لیے کہ منصب نہیں دیے جاتے۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان، اگر تیرے اندر قابلیت ہے، اگر تیرے اندر ٹیلنٹ ہے تو تجھے یہ منصب بھی دیے جائیں گے، تجھے نوکریاں بھی ملیں گی، تجھے عہدے بھی دیے جائیں گے، تیرے اندر قابلیت ہونی چاہیے انسان۔ لیکن میں ایک بات کہوں مسلمانوں، اگر قابلیت ہونے کے باوجود آپ ٹیلنٹڈ ہیں، اس کے باوجود آپ کو نوکریاں نہیں ملتی، آپ کو منصب نہیں ملتے، لیکن آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اگر حل بھی چلائیں گے آپ تو آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، جاہل نہیں ہوں۔ اگر آپ تجارت کریں گے تو آپ کا یہ ضمیر آپ کو عزت نفس دے رہا ہوگا، میں پڑھا ہوا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں۔ مسلمانوں یہ ہوگا۔ مسلمانوں ضروری ہے کہ تعلیم کی طرف اپنے آپ کو لے جایا جائے، اپنے بچوں کو لے جایا جائے۔ آج بلکہ یہ کہا جائے دنیا میں 2 نیشن، 2 چیزیں ہیں، اسپیس اور ٹائم۔ انسان نے نہ جانے کتنے معبودوں کو سجدے کیے اور کر رہے ہیں، کتنے معبود بنا رکھے ہیں ایک انسان نے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر ایک چیز کو انسان کا غلام بنا دیا ہے۔ ایک انسان کو اتنا بلند کر دیا ہے اللہ کریم نے، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور انسان قرآن عظیم کہتا ہے وسخر لکم الشمس والقمر، کہ چاند اور سورج انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے، غلام بنا دیے گئے۔ یہ چاند سورج تیرے کام میں لگا دیے گئے، تیرے غلام بنا دیے گئے، اس لیے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بھی چاند اور سورج سے چلتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سب کا سب تیرے لیے ہے۔ اے انسان، تو نے ایک خدا کو سجدہ کیا ہے،
اللہ رب العزت نے تجھے بلندی پر رکھ دیا. اس سے پہلے تو ہزاروں خداؤں کو، لاکھوں معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتا تھا. تجھے کبھی بلندی نہیں ملی، کبھی تو اوپر نہیں پہنچ سکا، تجھے کبھی مقام نہیں مل سکا، لیکن تو نے ایک اسلام کو قبول کیا ہے، ایک معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، اللہ نے تجھے ساتوں آسمانوں سے بلند فرما دیا ہے. اے مسلمان، تعلیم کے بغیر ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں، ہمارے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگنے والا ہے. ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی دلائیں. دیکھیے وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ بات اور میں آگے کروں. علماء کی فہرست لمبی ہے، بس آپ سے ایک بات آخری کہوں گا جو حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا. حضور علیہ السلام نے نظام مصطفیٰ، اپنے نظام کو سمجھا دیا اس ایک ہی حدیث میں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، حدیث پاک کا ترجمہ، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. انسان یا تو کوئی ہم سے چھوٹا ہوگا یا ہم سے بڑا ہوگا. اگر ہم چھوٹوں پہ رحم نہ کریں، بڑوں کا ادب نہ کریں، کہاں ہیں ہم انسان کہلانے کے لائق؟ ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں. حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. ایک انسان اپنے بڑے کا ادب کرنے لگے، چھوٹے پر رحم کرنے لگے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بنتی ہوئی نظر آئے گی، یہ فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.